بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. تو آج بھی آپ صحیح جگہ صحیح چینل پر آئے ہیں. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اپنے فون کو روٹیٹ کر لیں, اور تاکہ آپ اپنے دیکھنے میں اور سننے میں آسانی ہو. تھوڑا سا اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو میں ایک جوک سناؤں گی. تو ہاں بھائی, ایک آدمی نے اپنے دوست سے کہا, میں نے ایک ڈائناسورس کو دیکھا. دوست نے کہا, یہ تو امپاسبل ہے, ڈائناسورس تو 65 ملین سال پہلے ہی مر گئے تھے. تو آدمی نے کہا, ہاں لیکن وہ ڈائناسورس ابھی تک اپنی پینشن کے انتظار میں ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اس ٹاپک کے معلومات ہے, اور جن لوگوں کو نہیں ہے معلومات ان کو میں معلومات کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ بھی بناؤں گی. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری جو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل جائے. آج کے ٹاپک میں بہت سارے ٹاپکس انکلوڈ ہیں, تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا, آپ کو ہر چیز کی نالج ہوگی. سو یس, اسٹے ٹیون ٹل دی اینڈ. دا کانکویسٹ آف اسپین, اسپین کی فتح. 50 سینچری کے آخری میں مغربی یورپ میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد اسپین گوتس کے کنٹرول میں چلا گیا. طارق بن زیاد defeated the Gothic king of Spain Roderick in 711 and conquered most of Spain and Portugal in a short space of time. Historians اس بات پر ایگری تھے کہ یہ کرسچنز کی ڈس یونٹی کا نتیجہ تھا. فتح شدہ شہروں کو مسلمانوں کی آرمیز کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی گئی. انتہائی فرق دلانے شرائط کا بھی نتیجہ تھا. یہ شکست تاریخ میں اس لمحے کے طور پر گر گئی ہے جب مغربی یورپ میں مسلمانوں کی توسیع اپنی حد تک پہنچ گئی. سیریا اور عراق خانہ جنگی کے دور کے بعد ہمایوں ڈائنسٹی کا تختہ الٹ دیا گیا اور خلافت کی جگہ ایک نئے ڈائنسٹی ابسیس نے لے لی. 750 CE میں تخت کا مرکز سیریا سے عراق منتقل کر دیا گیا. ایک نوجوان ہمایت پرنس عبد الرحمن سیریا اور عراق پر قابض ابسیس فورسز سے بچ نکلے. کارڈوبا, یورپ میں سیکھنے اور ثقافت کا مرکز. کارڈوبا دا سینٹر فار لرننگ اینڈ کلچر ان یورپ. عبد الرحمن نے کورڈوبا سے براہ راست الاندلس کے ہمایت کیپٹل پر حکومت کی. He ordered the construction of what would become the Grand Mosque of Cordoba. His descendants, particularly Abd al-Rahman III, 912 till 961, built one of the history's greatest civilization in the Spain that lasted till 1492. So here's the mosque of the Great Mosque of Cordoba was started by Abd al-Rahman in the 8th century, the completed by Al-Mansur in the 11th century. So the Great Mosque looks like a really unique building. What was the inspiration behind? Yes, there is no other building like it on earth. The multitude of columns and arches combine to reflect the dates palms found in Arabian oceans. So this gives the Humayyad rulers a reminder of the scenery of the desert that their ancestors had come from. تو کورڈوبا سیکھنے اور ثقافت کا ایک عالمی شہرت یافتہ مرکز بن گیا. کورڈوبا سیکھنے اور ثقافت کا ایک عالمی شہرت یافتہ مرکز بن گیا. Its only other rival as the intellectual capital of the world was the great Islamic city Baghdad. So in the previous video I have told you about the Baghdad, new city of Baghdad, and so this is the included the Baghdad. So yes, its streets were lit at night by street lamps hundreds of the years before any other European cities, and most homes had running water when many people in Western Europe bathed only a few times a year. Artists, architects, and scientists flocked to Cordoba to inspire and to be inspired. Al-Andalus, روادری اور فکری تعاون کا نمونہ. الاندلس ماڈل آف ٹالرنس اینڈ انٹلیکچوئل کوپریشن. مشاہرہ تیار ہوئے وہ واضح طور پر کثیر الثقافتی تھا. A large Jewish population that had lived there before the arrival of the Muslims had been oppressed by the Christians majority, and so they welcomed the Muslim invaders with open arms. The Christian population were surprised at the leniencies shown by the victorious Muslims. None of their properties was confiscated and they were allowed to continue worshipping in their churches, and they were even allowed to build new ones. So the first major rebellion against Muslim rule was coordinated by the Christians, who felt threatened by the large number of locals who were freely converting to Islam. So جو ان کا مقصد کرسچنز اور نئے مذہب تبدیل کرنے والوں کو یہ دکھانا تھا کہ مسلم رولرز انٹالرنٹ عدم برداشت کا شکار ہیں اور 851 CE میں کھیل کر ان پر تنقید کر رہے ہیں. پھر the Muslim rulers handled this situation with a great patience.
Christian leader in Al-Andalus denounced these attempts to create divisions between the different communities, and the rebellion faded away. In the following centuries, Al-Andalus, Cordoba in particular, was regarded as a uniquely tolerant place for people belonging to different faiths. So the Spanish called this Coexistence La Convivencia. The two best examples of this intellectual cooperation were Ibn Rushd and Maimonides Averroes, a great Islamic scholar, a Muslim and a Jew, but both born in Cordoba 9 years apart in the 12th century. They gained world fame for their groundbreaking work on natural science, medicine, law, philosophy, and astronomy. Both were inspired by the ancient Greeks, but their work was highly original, and yet there is also evidence that they developed some of their ideas through contact with one another. So yes, that's it for today. Join me in the next video on Esri YouTube as we explore more fascinating stories and uncover the secret of the world. Thanks for watching. Don't forget to subscribe for more, and Allah Hafiz.